1796 کو میڈیکل کی سائنس میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، کیونکہ 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے دنیا کی پہلی ویکسین دریافت، اور اس کی دریافت محض اتفاقیہ طور پہ ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جنہیں ہم گوالا کہتے ہیں، جب ان کو کاؤ سے بیماری پھیلی، کاؤ پاکس، تو اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں جو اسمال پاکس ہے، چیچک کی بیماری کے چانسز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف کاؤ پاکس جو ہلکے علامات کے ساتھ کچھ لوگوں میں ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئے، دوسری طرف وہ لوگ جن کو چیچک کی بیماری اسمال پاکس کہتے ہیں وہ ہوئی اور ان کی اموات ہو رہی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا اگر اس نے کاؤ پاکس کی ویکسین جو ہے وہ ان میں لگوائی، دوسرے لوگوں میں جن میں اسمال پاکس کے چانسز تھے، تو ان کے اندر اس کا جو بڑھنے کی چانسز ہیں، اسمال پاکس کے خلاف امیونٹی، لائف لانگ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس نے بہت ساری انسانی جانوں کو بچا لیا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہد اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ڈاکٹر شاہد اقبال آفیشیل۔ آج کے اس چینل پہ، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ویکسینز کیا ہوتی ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہیں، کن لوگوں کو لگوانی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور آخر میں ان کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1796 میں ایڈورڈ جینر نے دنیا کی پہلی ویکسین دریافت کی۔ اس نے کاؤ پاکس کے ذریعے اسمال پاکس کو شکست دی، تو اس سے میڈیکل کی سائنس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ویکسینز ہوتی کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ بیسیکلی ویکسین جو ہے یہ کسی بھی بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت، ہمارے جسم کے اندر ایک ہوتا ہے قوت مدافعت، جسے کہتے ہیں امیون سسٹم۔ یہ امیون سسٹم کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہیں ایک خاص بیماری کے خلاف کہ اگر کبھی وہ بیماری ہو تو کبھی بھی جسم کے اوپر حاوی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اس کی پیچیدگیوں سے انسانی جسم کو بچاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر ایک ایسا جرم ہوتا ہے جو باڈی کے اندر ہم انٹروڈیوس خود کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران اس کی ویکسین آئی، تو ویکسین میں کیا ہوتا ہے؟ کرونا وائرس کی ایک کمزور ترین فارم ہم خود باڈی کے اندر انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ باڈی کے خلاف، باڈی کے اندر اس وائرس کے خلاف مزاحمت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اور اینٹی باڈیز بن سکیں۔ پھر یہ اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں؟ یہ اس جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مستقبل میں کبھی بھی اگر کبھی کرونا وائرس ہوگا تو یہ فوراً، چونکہ باڈی ان کو پہچان چکی ہوتی ہے، اس ویکسین کے تھرو اس بیماری سے روشناس ہو چکی ہوتی ہے، تو جب بھی کبھی دوبارہ انفیکشن ہوگا باڈی آلریڈی پریپیئرڈ ہوتی ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے، اور وہ انفیکشن کبھی بھی انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی بہت ساری مختلف اقسام ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں لائیو اٹینویٹڈ، مطلب اس کی ایک ویکسٹ فارم۔ کچھ ہوتی ہیں آپ کی ٹاکسوئڈ، جس میں وہ ٹاکسنز کے تھرو اس کا جو بیکٹیریا وائرس سے جو ٹاکسن نکلتا ہے اس کی جو افیکٹونیس ہے اسے کم کرتی ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں ریکمبیننٹ فارم، جو دونوں چیزوں کو ملا کے بنائی جاتی ہیں، پلس اس میں ایک ٹائپ ہوتی ہے میسنجر RNA، اسی طرح وائرس ویکٹر، اور یہ اس کی 4-5 مختلف اقسام ہیں جو ہر اقسام کے اپنے فوائد بھی ہیں اور ان کے نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میڈیکل کی سائنس کے اندر اگر آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں ہی اس کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کرایا جاتا ہے ایٹ دی ٹائم آف برتھ ٹل دی ایج آف 15 منتھس۔ آپ دیکھیں اس کو مختلف اوقات میں جو ہے وہ 6 دفعہ مختلف انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور قطرے پلائے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 12 مہلک بیماریوں کے خلاف بچوں کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو فوری طور کے اوپر 2 ویکسینز لگاتے ہیں، ایک چائلڈ ہوڈ TB کی جسے BCG کہتے ہیں، اور دوسرا پولیو۔ اس کے بعد پھر 6 ہفتے کے اوپر، پھر 10ویں ہفتے، پھر 14 ویکس، اور پھر اس کے بعد آپ کا 9 منتھ اور 15 منتھ۔ ان تمام کے اندر ہم اس کو پولیو، DPT، ڈفتھیریا، پرٹوسس، یہ جو کالا یرکان ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کے خلاف اس کو مزاحمت پیدا کرنے کے لیے قطرے پلائے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ اور 9 اور 15 منتھس کے اوپر ہم جو ہے میزلز، خسرہ،
خسرہ کی بیماری کے خلاف بچوں کو امیونٹی دیتے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہو رہی ہے اس میں اور نئے انجیکشنز نئے قطرے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے کوئی بیماری سامنے آتی جاتی ہے تو اس کے خلاف فوری طور کے اوپر ویکسینز جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتی ہے. آئی ٹی کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ اس بات کی جب وائرس آتا ہے تو اینٹی وائرس موجود ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ یہ وہی اینٹی وائرس ہے جو اس وائرس کے نقصانات سے آپ کے سسٹم کو بچاتا ہے. تو یہ ویکسینز بھی ایسی ہوتی ہیں جو ایکچوئل انفیکشن سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھتی ہیں. اس لیے ایسے وہ تمام لوگ جن میں کارڈک پرابلم ہے, جو امراض دل میں مبتلا ہیں, ان کے اندر بھی امریکن ہارٹ ایسوسیشن یہ کہتی ہے کہ اگر ان کے دل کے پٹھے کمزور ہیں اور ان کا سانس پھول رہا ہے اور ان کو بار بار ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑ رہا ہے سانس کے پھولنے کی وجہ سے, تو ان میں بھی چاہیے کہ ہر بندہ جس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اس کو چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ لازمی انفلوئنزا کی ویکسین لگوائے اور ہر 5 سال کے بعد نمونیا کی ویکسین بھی لگوائے. تو یہ 2 ویکسینز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ہر ہارٹ پیشنٹ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو, اگر اس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, تو نمونیا اور انفلوئنزا کی ویکسینیشن لازمی کرائے. چونکہ ایسے لوگوں میں جو چیسٹ انفیکشن ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, نمونیا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جیسے عمر بڑھتی ہے اور نمونیا کا اٹیک اتنی شدت کا ہوتا ہے اس لیے اس پہ قابو پانا بھی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اولڈ ایج کے ساتھ بڑھتی عمر کے ساتھ نمونیا جو بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ ویکسینیشن کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ قائم ہے. دوسرا میں یہ بات کروں کہ ابھی اس کی پیچیدگیاں بہت چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اس کی پیچیدگیاں آتی ہیں. اس میں کیا کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں؟ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں کسی ویکسین کا, اس میں ہلکا پھلکا وہاں پہ جہاں لگایا ہے وہاں پہ ریش ہو سکتی ہے, وہاں پہ ہلکی پھلکی خارش ہو جسم میں, یا بخار ہو سکتا ہے, فلو ہو سکتا ہے. مگر زیادہ تر یہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں, ٹرانزیٹ ہوتی ہیں, جو کہ ود دی پیسج آف ٹائم خود ہی یہ ریزالو کر جاتی ہیں. لہٰذا اس کے لیے اپنی ڈائٹ کا اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے. پانی کا استعمال زیادہ کریں اور متوازن غذا کا استعمال کریں. ہیلدی فوڈ کھانے سے بھی آپ ان کے جو ہلکی پھلکی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو کوپ کر سکتے ہیں. تو آج کا اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ویکسینز کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیا جائے, اس کی ٹائپس کے بارے میں بتایا جائے کیسے یہ کام کرتی ہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو امراض قلب کے پیشنٹ ہیں, جو دل کے مریض ہیں, ان کے اندر کون سی ویکسینز کب کب لگوانی ہیں, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. چونکہ ادویات کے ساتھ ساتھ بچاؤ کے لیے ویکسینز کا رول بھی کسی طرح بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے. لہٰذا ویکسین کو لگوائیں اور اپنی صحت مند زندگی پائیں. یہی اس کا ویڈیو کا مقصد تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ اس طرح کی اس جیسی اور بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں. اپنے ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا تاکہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ کسی اور ہیلتھ ایشو پہ ہم آپ سے بات کر سکیں. اللہ حافظ.